کل سے پاکستان کے اندر زندگی تعطل کا شکار ہے. بڑے شہروں اور شاہراہوں کے اوپر احتجاج اور اس کے بعد زندگی ہو گئی مکمل طور پر معطل. ابھی بھی بعض جگہوں سے خبریں ایسی ہی آ رہی ہیں. ریاست اور حکومت آپ کو عجیب و غریب کیفیت کے اندر نظر آتی ہے. کہیں پر تو مکمل طور پر غائب نظر آتی ہے. پنجاب کی وہ انتظامیہ جو بذریعہ اشتہارات آپ کو روزانہ باور کرواتی ہے کہ کیسے شیر شاہ سوری کے ریکارڈ توڑ رہے ہیں وہ ترقی کے، اور کس طرح اکبر بادشاہ کی طرح وہ پاکستان کے اس حصے کو چلا رہے ہیں، انتظامی طور پر وہ آپ کو بالکل غائب نظر آئی. ریاست کے دوسرے اداروں کے نمائندگان جو ہیں عجیب و غریب کیفیت میں تھے. وہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ بڑے بڑے معاملات کے اوپر آپ کو مباحثے کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر نظر آئے، اور ایک ایسا کیوس آپ کو نظر آیا جس کی نظیر پاکستان میں ملتی تو ہے، لیکن اتنے کم عرصے میں، اتنے کم وقت میں سارے ملک کے اندر اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کافی آپ کو یونیک نظر آتا ہے. اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ظاہر ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ کہ جب پہلے یہ احتجاج ہوا تھا یہاں پر فیض آباد پر، تو اس وقت وہ معاہدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، یا ایسی شکیں اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت کیا تھی جس کے اوپر حکومت نے خود عمل درآمد نہیں کرنا تھا. یہ جو طریقہ کار ہے یہ عوام کے ساتھ عمومی طور پر تو چل جاتا ہے، یعنی دو نمبری کا. آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 50 لاکھ گھر بنا کے دینے ہیں، آپ کو 1.5 کروڑ نوکریاں لے کے دینی ہیں، اور 3 سال بعد کہیں جی دراصل نوکریاں کوئی نہیں ہیں، نوکریاں جو آپ کی کھو گئی ہیں اس کے لیے ہم معذرت خواہ بھی نہیں ہیں کیونکہ ہمارا قصور نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی جو چالاکیاں ہیں یہ اجتماعی طور پر تو قوم کے ساتھ چل جاتی ہیں، لیکن جب آپ معاہدے کی شکوں کے اندر جاتے ہیں تو ان معاہدے کی شکیں طے کرتے ہوئے وہ شکیں بیچ میں کیوں لکھی گئی تھیں جس کے اوپر عمل درآمد کا نہ کوئی آپ کا ارادہ تھا اور نہ کبھی آپ نے اس کو سنجیدگی سے لیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جب معاہدہ کیا گیا تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو معاملات ہیں جہاں پر منظم تنظیمیں موجود ہیں وہ ان معاملات کو ویسے نہیں چھوڑ دیں گے جس طرح عام عوام چھوڑتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ جب یہ ماحول بن رہا تھا تو اس وقت کیا انتظامیہ سوئی ہوئی تھی اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کی حد مقرر کرنے کے لیے، نیگوشیشنز کرنے کے لیے، اس کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا ہوا تھا. تمام کی تمام پنجاب کی بیوروکریسی، مرکز کی بیوروکریسی جو ہے وہ تمام کے تمام سوئی ہوئی تھی. اس کو یاد نہیں تھا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر زندگی جو ہے وہ معطل ہو جائے گی، مفلوج ہو جائے گی، اور پاکستان سے جو خبریں پاکستان کے بارے میں ملک سے باہر نکلیں گی، جو بین الاقوامی انویسٹر ویسے ہی پاکستان میں آنے سے نالاں ہیں، اور کووڈ نے ویسے ہی تمام ماحول کو تباہ کیا ہوا ہے، اور جو ہمارا ماضی ہے ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے، وہ ان تصاویر کو دیکھ کر کیا امیج بنائے گا؟ کیا یہ تمام جو فیکٹرز ہیں، یہ ہمارے جو تجزیاتی بورڈ ہم بڑے بڑے بناتے ہیں، وائٹ بورڈز ادھر بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقاعدہ سیمینارز کرتے ہیں، ان کے اندر یہ فیکٹرز نہیں تھے فیصلہ سازی کے اندر؟ کسی نے سوچا نہیں تھا. اور تیسری بات یہ کہ کیا کسی کا خیال تھا کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو گرانے کے لیے اس قسم کا اہتمام کریں گے اور بعد میں یہ اہتمام ہمارے گلے نہیں پڑے گا؟ پاکستان اس لحاظ سے ایک دلچسپ ملک ہے کہ یہاں پر اگر آپ تجزیاتی زاویوں سے دیکھیں تو ہر بڑے مسئلے سے 6-8 ماہ پہلے، یا بعض اوقات سال، 2 سال یا 4 سال پہلے بھی آپ کو اس کے نتائج کے بارے میں کم از کم لوگ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب آپ ایک نیوکلیر طاقت کے کیپٹل کو مکمل طور پر سیل ہونے دیتے ہیں احتجاجیوں کے ہاتھوں، تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس وقت سارے خوش ہو رہے تھے. عمران خان صاحب جو آج کل پرائم منسٹر ہیں یہ فرما رہے تھے کہ ان کی جماعت تو خادم حسین رضوی کو جوائن کرنا چاہ رہی تھی. باقاعدہ پریس کانفرنس میں آپ نے وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی، جہانگیر ترین ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام لوگ موجود ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح بڑا زبردست کاز لے کر آئے تھے اور وہ جماعت اس کو انڈورس کر رہے تھے. اس وقت کابینہ بالکل ہلی ہوئی تھی، پولیس کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، اور سب خوش ہو رہے تھے کہ پاکستان کے اندر دیکھیں لوگوں کے احتجاج نے کیسے ایک بدعنوان حکومت کی دوڑیں لگوا دیں. یہ نہیں سوچا کہ حکومتیں تو آنی جانی چیز ہیں، لیکن اس لحاظ سے بھی بڑا زبردست سسٹم ہے کہ ان نتائج جو 99% صحیح ثابت ہوتے ہیں تجزیاتی طور پر، ان نتائج کو پھر رد کرنے والے بھی اتنے ہی زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو جب یہ ہنگامے حکومت کو گرانے کے لیے فیض آباد سے شروع کروائے جا رہے تھے تو کیا نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ نہ کریں؟
اس طریقے سے ان معاملات کو نہ سنبھالیں، یہ ساری قوم کے گلے میں پڑیں گے۔ اس وقت رد کر دیا گیا، اس وقت کہا گیا کہ جی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں، آپ کو قومی رائے کا احساس نہیں ہے، آپ کو سینسٹیوٹی کا پتہ نہیں ہے۔ اس وقت تو حکومت وقت کے نمائندگان کو فون کر کے اور ٹویٹ کر کے کہا جا رہا تھا جی کہ نیگوشیٹ کریں ان کے ساتھ۔ تو یہ تمام معاملات جب اس وقت زیر بحث آ رہے تھے تو کیا ان کے نتائج سے ہم واقف نہیں تھے؟ لیکن یہ ہنگامے جو ہیں، یہ احتجاج جو ہے، یہ انداز جو ہے، اس کا تعلق فیض آباد سے نہیں ہے، اس کا تعلق اصل میں ڈی چوک سے ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اصل میں بنیاد ریاست کو اور حکومت کو مفلوج کرنے کی بڑے پیمانے پر احتجاج کے ذریعے سڑکوں کے اوپر لا کر نظام کے اوپر بلڈوزر پھیرنے کی جو روایت ہے، اس کا آغاز فیض آباد سے تو نہیں ہوا۔ یہ گروپس تو خیر بعد میں آئے، بعد میں بنے، بعد میں انہوں نے تنمندی اختیار کی اور تنظیم اختیار کی۔ اس سے پہلے جو پروٹوٹائپ ہے، جو مثال قائم کی گئی، وہ تو ڈی چوک کے اندر قائم کی گئی، جب باقاعدہ ایک واردات کی گئی، جب ریاست اور حکومت کے نظام کو تباہ و برباد کیا گیا، جب پولیس والوں کو اور افسران کو مار لگائی گئی، جب ججز کو مجبور کیا گیا کہ وہ پچھلے دروازے سے سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوں، جب ڈپلومیٹس کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ ہوئے، جب چین کے صدر کا دورہ جو ہے وہ ملتوی کروانا پڑا، تب یہ تمام کاسٹ جو ہے وہ باقاعدہ پے کی جا رہی تھی، جانتے بوجھتے ہوئے پے کی جا رہی تھی، اور اس کے جو پلانرز ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر۔ لیکن حیرانی کے بعد ان میں سے ایک کو میں کل پرسوں سن رہا تھا کسی چینل کے اوپر، اب وہ پلاننگ کر کے الاؤ جلا کر آگ لگا کر، اب جب وہ بھڑکتی ہے آگ تو اب وہ ٹی وی کے اوپر آ کے تجزیہ کرتے ہیں جی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ تو بڑی خرابی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کوئی صحافی اور اینکر جو ان کو یاد نہیں کرواتا کہ 4-5 سال پہلے آپ اس پلاننگ کا حصہ تھے، آپ کے ہاتھ سے پلاننگ ہو رہی تھی، آپ اس کو اپروو کر رہے تھے، آپ اس کو انڈورس کر رہے تھے، آپ اس کو فائنانس اور فنڈ کر رہے تھے۔ یہ وہ اگزامپل ہے جو ہم نے پاکستان کے اندر سیٹ کی ہے، یہ وہ ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرہیں ہیں ملک کی گردن کے گرد جو اب دانتوں سے بھی نہیں کھولی جا رہی۔ یہ وہ سبکی کا انتظام ہے ملک کا جو اس کے چلانے والوں نے خود سے کیا، اور یہ وہ حکومت ہے جو ہنگاموں کو جسٹیفائی کرتے کرتے اب ہنگاموں کا ایسا شکار ہوئی ہے کہ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، اور جہاں پر بھی یہ پھنس جاتی ہے وہاں پہ ریاست کے دوسرے اداروں کے نمائندگان کو سامنے کر دیتی ہے اور خود آرام سے بیٹھ جاتی ہے، یہ کہتے ہوئے بعض منسٹرز کو کل ہم نے یہ کہتے ہوئے پرائیویٹ کنورسیشنز میں واٹس ایپ کے ذریعے سنا ہے کہ جی نہ یہ ہمارا ہنگامہ ہے، نہ ہمارا درد سر ہے، جن کا ہنگامہ تھا وہ اس سے خود ہی نپٹ لیں گے، نہ ہم نے اس کو بنایا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو بگاڑنا ہے، ہم تو بس آرام سے بیٹھے ہیں، جو معاملات طے کر سکتے ہیں وہی اس کو طے کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ نظام چلایا جا رہا ہے۔ آج یہ کم ہو جائے گا، کل دوبارہ ری ایرپٹ کرے گا۔ گورننس کا یہ نظام جو ہے پاکستان کے اندر، پچھلے ایسی چیز کی طرح میں آپ کو اس میں بھی بتا رہا ہوں، یہ انوائبل ہے، ملک آپ ایسے نہیں چلا سکتے۔ اور کل کے جو واقعات ہیں انہوں نے دوبارہ ری انفورس کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انتظامی امور کا بحران ہے وہ معاشی امور کے بحران کی طرح بہت گہرا ہے۔